الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. محترم برادران اسلام، عزیزو، بزرگو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ مبارک رات عنایت فرمائی ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے خاک کے سائے تلے. بڑے مبارک لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی مبارک گھڑیاں اپنی زندگی میں بار بار عطا فرماتے ہیں، اور بڑی سعادت اور بڑی خوشی کا موقع ہے کہ تقریباً 1.5 مہینے سے جو دعائیں چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ 15 دن کے بعد وہ دعائیں رنگ لائے گی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس دعا کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کی مبارک بہاروں تک پہنچا دے. یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، یہ جو مبارک راتیں ہیں، جیسے کہ آج کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں. اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسی مہربانی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع بندوں کو عطا فرماتے رہتے ہیں کہ میرے بندے 11 مہینے کی زندگی بڑی نافرمانی میں مجھ سے دور رہ کر گزارتے ہیں. اب رمضان قریب آ رہا ہے تو رمضان میں نیکی کا ماحول ہو جائے، عبادت کا ماحول بن جائے، اللہ سے قرب اور اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے. اس لیے آج کی یہ رات توبہ کی رات ہے. اگرچہ اس کا مشہور نام تو شب برأت اور لیلۃ البرأت ہے، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں آج کی رات کو توبہ کی رات بھی کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں. اور یہ پورا مجمع یہ امید لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہمارا بھی شمار فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے مغفور بندوں میں جن کی اللہ بخشش فرماتے ہیں اس رات میں، اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو اس میں شامل فرما دے. اور اس میں آیا ہوا ایک ایک فرد اور اس مجلس سے جڑا ہوا ایک ایک فرد اسی نسبت پر جڑا ہوا ہے کہ آج ہم اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں گے کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے نابکار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں. اللہ سے ٹوٹ کر یہ توبہ کی رات میں بندوں کو مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے گناہ کرنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ بندہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کب توبہ کرتا ہے، مجھ سے کب معافی مانگتا ہے اور میں اس کو کب معاف کر دوں. بندہ اتنا توبہ کی طلب میں نہیں رہتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی رات، یہ شب برأت اللہ نے دی ہی اس لیے کہ بندے پاک صاف ہو کر رمضان کے مہینے میں داخل ہو۔ حدیث شریف میں اس بات کا مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے بات سمجھائی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں، مسلم میں روایت موجود ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی جنگل بے آب و گیاہ میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ سواری کو لے کر جاتا ہے، اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا، توشہ، ساز و سامان سب رکھا ہوا ہے۔ اچانک تھکان کی وجہ سے وہ سستانے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ اب جب لیٹتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد، آنکھ کھلنے کے بعد اس کی وہ سواری غائب ہے۔ وہی سواری اس وقت اس کی کل کائنات ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے، اسی پر اس کا پینا ہے، اسی پر بیٹھ کے اس کو پار لگنا ہے، لیکن وہی غائب ہے۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد نا امیدی ہاتھ لگی کہ اب وہ تو سواری کہاں چلی گئی، وہ جانور کہاں چلا گیا، کھانا پینا بھی نہیں ہے، راستے کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ اب کیا کرے گا؟ بے حال، بے یار و مددگار، بس وہ اپنی موت کا منتظر رہے گا کہ بس اب تو کھانے کا بھی کوئی، پینے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، وہ اپنی موت کے انتظار میں رہے گا۔ اسی تھکن اور اسی یاس اور نا امیدی کی کیفیت میں پھر ایک مرتبہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے۔ اب جب دوبارہ اٹھتا ہے تو اس کی وہ سواری ماں ساز و سامان اور کھانے پینے کے سامنے نظر آتی ہے کہ وہ واپس آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو اب ذرا تصور فرمائیں کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی، جو موت کے انتظار میں تھا، زندگی سے اس نے امیدیں چھوڑ دی تھی، اب وہ سواری دیکھ کر اس کو کتنی فرحت ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ اس بندے کو اپنی اس سواری کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اس سواری کو دیکھ کر کہ اس ایموشنل اور فرحت کے جذبات میں، غمی اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں، وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یہ بول دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کا دماغ اتنا خوشی میں پاگل سا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا جملہ بولتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنا بندہ بول دیتا ہے۔ تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، آج کی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرما کر اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی گناہوں میں لتھڑا ہوا جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، آج میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کی میں مصیبت دور کر دوں، میں اس کو عافیت عطا کر دوں، ایسا کوئی شخص ہے تو بتائے۔ ہے کوئی روزی کا طالب جس کو روزی کی ضرورت ہے، وہ آج کی اس رات میں بتائے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا یہ مجمع بتائے، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ یہ تین چیزیں جو حدیث پاک میں ابھی ذکر کی گئی، اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے؟ مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، مجھ سے زیادہ مصیبت، بہت سارے لوگ مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا شہر کا، کیا دیہاتی، دری دنیا کسے غم نباشد، اگر نباشد کو بنی آدم نباشد۔ فارسی میں یہ کہا گیا کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، جس کو کوئی غم نہ ہو۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، وہ انسان ہی نہیں۔
یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ دنیا میں حالات آئیں گے، پریشانیاں آئے گی، اس کو جھیل کر برداشت کر کے پھر بھی اللہ سے جڑا کون رہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتے۔ تو اس رات میں اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر مانگیے۔ ہم لوگ مصیبتوں کے لیے ادھر ادھر چکر کاٹتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ مخلوق کو بول کر کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو مذاق اڑائے گی، وہ تو اندر سے ہنسے گی کہ اچھا یہ پریشانی میں ہے، شو یہ کرے گی کہ وہ ایسا ہو گیا، بہت دکھ ہوا، لیکن وہ اندر سے خوش بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس کو بول رہے ہیں کیا اس کا اپنا پرابلم نہیں ہے؟ اس کے بھی بہت سارے پرابلم، وہ ہوشیار ہے، وہ نہیں بول رہا، میں اس کو بول رہا ہوں، تو اس کو بول کر کیا فائدہ؟ کیوں نہ اس کو کہا جائے جو اس پرابلم کو حل کرنے کی طاقت اور پاور رکھتا ہے۔ تو آج کی رات میں اپنے رب سے بات کیجیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے دکھڑے سنائیے۔ دعا اللہ سے بات کرنے کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ حضرت مولانا صاحب ہمیں دعا کرنا نہیں آتی ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اجتماعی مجمع کی عبادت تو کر لیتے ہیں، لیکن انفرادی اپنی پرسنلی خلوت کی عبادت میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ 2-4 منٹ دعا مانگتے ہیں، بس پھر برحمتی کا ختم ہو گیا۔ لمبی عبادت، لمبی نماز، لمبی دعا میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے۔ خوب آج کی رات میں تنہائی میں عبادت کیجیے۔ یہ تو تھوڑا سا ایک ٹونک کا کام ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات اب بیان کے وقت سے شروع ہو گئی، نہیں، یہ تو مغرب سے شروع ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس رات کے جتنے اعمال ملتے ہیں، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ رات زیادہ تر انفرادی اور چھپی ہوئی عبادت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری حیات طیبہ میں، اپنی پوری لائف مبارک میں اس رات میں قبرستان ایک بار گئے، صرف ایک بار۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے گئے، حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ گھر میں بھی پتہ نہیں، صحابہ کو بھی پتہ نہیں۔ پھر آپ نے دعا کی، آپ نے نمازیں پڑھی، سب اپنے گھر میں ادا کی۔ تو میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمیں انفرادی عبادت، اپنی گھر کی عبادت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ دعا کرنا نہیں آتا ہے، زبان نہیں چلتی ہے، 2-4 جملے آتے ہیں، پھر ہم چپ بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو، جب اپنی پریشانی سنانے کا وقت آتا ہے، کسی کی دکان میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، کاروبار میں کوئی پریشانی ہو گئی، تو بولنے نہیں آتا، پھر بھی کتنی لمبی تقریر سامنے والے کو کرتے ہیں، ایسا ہو گیا تھا، ابھی مال لایا تھا، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، وہ بھی ادھار پہ لایا تھا، وہ بھی مال مانگ رہا ہے، یہ وہ سب سنا دیتے ہیں۔ یہ جو سنا رہے نا وہ سب اللہ کو سنا دیجیے، اللہ سے بات کیجیے۔ کوئی ربنا آتینا بولنا ضروری نہیں، دل کے دکھڑے، دل کا درد، دل کی کیفیات اس رب کو سنائیے۔ ہم اکثر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ایک ماں کا بچہ جو بالکل پڑھی لکھی ماں نہیں ہے، اس ماں کا بچہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، ماں کچھ پڑھی نہیں ہوئی، اس کو بھی دعا کے الفاظ نہیں آتے، نہ حدیث کی دعائیں یاد ہیں، نہ قرآنی دعائیں یاد ہیں، لیکن جب وہ ماں اپنے بچے کے آئی سی یو کی دعائیں کرتی ہے، الفاظ نہ آنے کے باوجود اس کے گرم گرم آنسو اس کی دعاؤں کے الفاظ بن کر آسمان سے مددیں اترتی ہے، بچہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ الفاظ نہیں آتے، ان آنسوؤں کو اگر نہیں بولنا آ رہا آخر میں تو آنسوؤں کو دعا بنا لیجیے۔ چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے؟ بولنا نہیں آ رہا ہے تو صرف روتا ہے، تو اگر بولنا نہیں آ رہا ہے تو صرف رونا شروع کر دیجیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ سے بھیک مانگیے۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ الحمدللہ امام صاحب نے جو ابھی نماز میں تلاوت کی، اللہ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے، بڑی پیاری تلاوت کی، اور اس تلاوت میں امام صاحب نے ایک آیت پڑھی۔ پہلی رکعت میں امام صاحب نے جو آیات پڑھی وہ عباد الرحمن، اللہ کے جو اسپیشل بندے ہیں، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے خاص بندے کون لوگ ہیں،
وہ پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جس میں یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے اِلَّا مَن تَابَ، گناہ کر لینے کے بعد جو توبہ کر لے گا۔ 3 باتیں اس آیت میں بتائی۔ نمبر 1 ایمان، سب سے پہلے تو ایمان، پھر تاب، اپنے گناہوں سے، کفر و شرک سے، ہر قسم کے گناہ سے وہ توبہ کر لے گا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بعد میں کرنا شروع کر دے گا۔ ایمان، توبہ اور عمل صالح، نیک کام کرنے لگے۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، اس کی کرم فرمائی دیکھیے، کیسے مہربان رب ہے۔ کسی سے اگر حضرت سے معافی مانگنا ہو، کسی بڑے سے معافی مانگنا ہو تو بہت ڈرنا پڑتا ہے کہ میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، پتہ نہیں کیا بولیں گے، ڈانٹ دیں گے اور کیسا بولیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت لجاجت کے ساتھ باپ سے، ماں سے، کسی بڑے سے معافی مانگی، بہت عاجزی کے ساتھ، تو کبھی تو ناراض ہو کے بھگا دیا، معاف نہیں کیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاف کر دینے کا اسٹائل یہ ہوتا ہے، چل جا ٹھیک ہے بس نکل، ہاں ٹھیک ہے چل معافی، یہ اسٹائل ہوتا ہے معاف کر دینے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے کہ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ صرف معاف کرنے کا وعدہ نہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اگر انہیں سچی معافی مانگ لیا نا تو اب تک جتنا برا کیا ہے نا وہ سب نیکیاں بن جائیں گی۔ صرف معاف نہیں کریں گے کہ ہاں چل معاف کر دیا، معاف کر کے اتنی مہربانی فرمائیں گے کہ اگر 1000 اب تک گناہ کیے ہیں تو وہ 1000 گناہ 1000 نیکیاں بن جائیں۔ اتنا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تو کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے؟ کیوں اپنے مہربان رب کے پاس نہیں آ رہا ہے؟ یہ مجمع یہاں آج کیوں آیا؟ اپنے مہربان رب سے معافی مانگنے آیا ہے۔ وہ مہربان رب الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے پیدا کیا، خوبصورت انسان بنایا، دنیا کی نعمتوں سے نوازا، اس رب کے دامن میں آج ہم لوگ یہاں معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے۔ اور صرف اتنی عبادت کافی نہیں کہ مسجد میں بیان ہوگا، دعا ہوگی، ہم اپنے گھر پہ جا کر بھی عبادت کا، انفرادی عبادت کا اہتمام خوب کریں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت مشہور حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان جنت البقیع، جس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی باعظمت باعزت عقیدت اور عشق و محبت کے جذبات والی حاضری اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ وہ مدینہ شریف کا مبارک قبرستان جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ آرام فرما ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں عرب کا سب سے ریچ اور مالدار قبیلہ، قبیلے بنو کلب، اس کی جتنی بکریاں ہیں، آج پیسہ بینک میں اسٹاک کرتے ہیں، انویسٹ کیا جاتا ہے زمین میں، پلاٹ میں، اس دور میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے اور محفوظ کرنے یا استثمار اس کو بڑھانے کے لیے جانور پالنے کا رواج تھا۔ پہلے گھوڑا، اونٹ اور سب سے کم دام والا بکرا بکری، تو سب سے زیادہ بکریاں پالی جاتی تھی، اور سب سے مشہور اور امیر قبیلے بنو کلب، تو قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدنوں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات میں معاف فرماتے، اتنے بندوں کو اللہ آج کی رات میں معاف کرتے ہیں۔ تو آج کی بخشش کتنی عام ہے، کتنی بڑی ہے، ذرا اندر سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ
میں اس لسٹ سے کہیں نکل نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ان گنہگاروں کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ ان گناہوں سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرماوے اور اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، مشرک آج کی رات میں معاف نہیں ہوگا، مشاہین کینہ رکھنے والا، دل میلا رکھنے والا، آج کی رات میں اس کی معافی نہیں ہے، شراب کا عادی، آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے، پینٹ پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکائے رکھنے والا، اسبال ازار، جو گناہ بے لذت ہیں، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا اور آج کی رات میں اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ رشتے ناتے توڑنے والا، آج کتنے لوگ ہیں جن کے پورے رشتہ دار آپس میں ملے جلے ہیں، بھائی بھائی سے بات بند ہے، بھائی بہن کی بات بند ہے، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ ماں سے بھی بات بند ہے۔ کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ آج کی رات میں وہ کیا کریں گے؟ اور آخری میں ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہو۔ کیا ذرا دو پیسہ آ جاتا ہے، کیا ذرا سا اسکول پڑھ لیا اور کچھ ایجوکیشن مل گیا تو آج کی اولاد ماں باپ کو حقیر سمجھتی ہے۔ ایسے بولنے والے لوگ ہیں کہ ابا جب ہم لوگ فرینڈ سرکل میں ہونا تو آپ سامنے مت آیا کرو، مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ بولوں کہ یہ میرا ابا ہے۔ ایسی اولادیں عام ہیں بازار میں کہ شرم آتی ہے، ابا آپ ہماری میٹنگ میں مت آؤ، آپ ہمارے فرینڈ سرکل کے سامنے مت آیا کرو، ہمیں شرم آتی ہے کہ گاؤں دیہات جیسے ابا لگ رہے ہیں۔ ایسے بولنے والی اولادیں، جبکہ قرآنی تعلیم اور شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دو۔ ایک غلام کیسے ہوتا ہے نا، سیٹ سے کیسے بات کرتا ہے، دکان میں کام کرنے والا اپنے سیٹ سے کتنے ادب سے بات کرتا ہے، جی 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 سیٹ بولیے، جی بولیے، اور باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں، ماں سے کیسی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ عاجزی کے بازو جھکا دیجیے۔ اکثر میں یہ واقعہ عرض کرتا ہوں، کئی دنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ عرب میں مشہور واقعہ ہے، نیوز پیپر میں بھی آیا تھا کہ 110 سال کی ماں اور دو بیٹے، ایک 90 سال کے اور ایک 60-70 سال کے، ایک لمبی مدت سے ماں بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، 110 سال کی ماں۔ تو چھوٹے بھائی نے ایک دن بڑے بھائی سے کہا، جو 90 سال کے ہو گئے تھے، 90 ایئر اولڈ، ان سے کہا کہ اب سے اماں کو میں رکھنا چاہتا ہوں، پچھلے 60 سال سے آپ رکھ رہے ہیں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے اور انصاف کا تقاضا یہ کہ اب سے اماں میرے پاس رہیں۔ بھائی نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے، پاسبل نہیں، میں اجازت ہی نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ جھگڑا اتنا بڑا، رشتہ دار، خاندان، یہاں تک کہ کیس ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے کیس کیا کہ اماں مجھے چاہیے، بڑے بھائی نے بولا میں چھوڑوں گا نہیں، اماں میرے پاس رہے گی۔ ذرا سوچئے، آج کے دور کے ساتھ کمپیر کیجئے۔ اچھا یہ کوئی صحابہ کے دور کا واقعہ نہیں ہے، قریب کے زمانے کا واقعہ ہے، یہ صحابہ کا واقعہ نہیں سنایا جا رہا۔ کیس کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اماں کو میں رکھوں گا، اس پر کیس ہو رہا ہے۔ آج کائے پر کیس ہو رہا ہے؟ اس نے زمین دبا لیا، اس نے پیسہ دبا لیا، اس نے میرا مال دبا لیا، یہ ہو گیا، اس پر کیس چل رہے ہیں۔ اور ادھر کیس کیا چل رہا ہے؟ اماں میرے پاس رہے گی، اس پر کیس ہو رہا ہے۔ اس مضمون کا جو نیوز پیپر میں آیا تھا، ٹائٹل ہی یہ تھا کہ ایک کیس ایسا بھی، دنیا میں ایک کیس ایسا بھی، یہ اس کا ٹائٹل تھا۔ جج صاحب کے پاس گئے، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی۔ چھوٹے بھائی نے کہا انصاف یہ کہ جب اتنے سال انہوں نے رکھا تو مجھے بھی موقع ملنا چاہیے۔ دوسری دلیل چھوٹے بھائی نے یہ دی کہ بھائی جان اب خود اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اماں کی وہ کیا خدمت کریں گے۔ بڑے بھائی نے اپنی دلیل میں کیا کہا؟ بڑے بھائی نے کہا جج صاحب سے کہ سر، پچھلے 60 سال سے اماں میرے گھر میں ہیں، اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ پچھلے 60 سال کی ایک مثال ایسی بتا دے کہ میں نے اماں کو تکلیف پہنچائی ہو یا خدمت میں کوئی کمی کی ہو، ایک مثال بتا دے، میں اماں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مثال، جب تکلیف نہیں ہے، میں خدمت اور سیوا کر رہا ہوں تو کیوں میں بھائی کو دوں گا؟ جھگڑے چل رہے ہیں، جج بھی حیران اور پریشان، ججمنٹ کیا دیا جائے، کیسے فیصلہ کیا جائے؟ آخرکار جج نے یہ کہا کہ دیکھو،
آپ کی بوڑھی اماں کو بلاؤ، ماں جس کے پاس رہنے بولے گی اماں کو ہم اس کو دے دیں گے۔ وہ ماں ویل چیئر پر عدالت کے کمرے میں لائی جاتی ہے، 110 سال کی بوڑھی ماں سے جج کہتا ہے خالہ جان آپ بولیے کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس ماں کا جواب دلوں کو چیر دیتا ہے۔ وہ ماں بولتی ہے جج صاحب یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے اور یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے، مجھے اس آنکھ کی بھی ضرورت ہے، مجھے اس آنکھ کی بھی ضرورت ہے، جج آپ ہیں میں تھوڑی ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ فیصلہ کیجیے۔ بڑے سوچ بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد جج کا فیصلہ آج کی طرح نہیں کہ 30 سال کے بعد فیصلہ آئے گا، ماں بھی مر گئے دونوں بھائی بھی مریں گے تب فیصلہ آئے گا، فوراً فیصلہ آیا۔ جج صاحب نے کہا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ماں چھوٹے بھائی کے پاس جائے گی۔ وہ بڑا بھائی 90 سال کا بوڑھا، اس مضمون میں لکھا تھا کہ عدالت کے کمرے میں ایسا دہاڑے مار مار کر رویا اور ایک ہی جملہ بولتا رہا کہ ہائے میرا بڑھاپا، میرے بڑھاپے نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا، ہائے میرا بڑھاپا، میری ماں کو میرے بڑھاپے نے چھین لیا۔ یہ بول کر عدالت کے کمرے میں بے ہوش ہو گیا۔ ذرا سوچیے اور آج کے حالات کے ساتھ جوڑیے کہ آج 10 اولادیں 2 ماں باپ کو نہیں رکھ پا رہی ہے، ان 2 ماں باپ نے 10 اولادوں کو کیسے پالا ہے۔ 15 دن تو رکھ، 15 دن تو رکھ، 2 ہفتے 1 ہفتے تو رکھ، باریاں لگا رہے ہیں، ماں باپ کو در بدر کے ڈھکے کھلا رہے ہیں۔ ابھی تو علاج کرا، اگلے مہینے میں علاج کراؤں گا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ سوتیلا سلوک دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں بھی بڑی تعداد میں اولڈ ایج ہوم بنتے چلے جا رہے ہیں کہ بس اب یہ ریٹائر ہو گیا، اب ان کو ادھر ڈال دو۔ ماں باپ سے دعائیں لیجیے، جن کے ہے وہ بڑے مبارک لوگ ہیں، قدر کر لیجیے۔ چلے گئے ان سے پوچھیے، ان کے دل کا حال پوچھیے، جن کے چلے گئے ہے تو قدر نہیں ہوتی۔ یہی انسانی طبیعت ہے کہ نعمت جب تک رہتی ہے اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، جانے کے بعد پھر وہ نعمت پر روتے۔ مشہور واقعہ حدیث پاک میں ام ایمن رضی اللہ عنہا کا، اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں حضرات ایک مرتبہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ بڑی عمر کی خاتون تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت گہرا تعلق تھا، حضرت بھی تشریف لے جاتے تھے زیارت و ملاقات اور دعا لینے کے لیے، تو حضرات شیخین بھی گئے کہ چلو اب ہم جاتے۔ جب یہ دونوں حضرات گئے ام ایمن زارو قطار رونے لگی۔ حضرات شیخین نے یہ سمجھا کہ خالہ جان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد آئی ہے اس لیے خالہ جان رو رہی ہے۔ تو حضرات شیخین نے ام ایمن سے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں، حضرت تو اچھی جگہ پہنچ گئے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، دنیا سے اچھی جگہ جا چکے ہیں۔ ام ایمن کے جواب پر قربان ام ایمن فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کی یاد میں نہیں رو رہی، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے آسمان سے جو وحی اور اللہ کا پیغام آتا تھا نا، اب وہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے، اب وہی نہیں آئے۔ اللہ کا میسج جو انسانیت کو ملتا تھا وہ بند ہو گیا، اس محرومی پر میں رو رہی ہوں۔ مجھے یہاں سے آپ کو یہ نکال کر یہ بات دینی ہے، اس کو میں ماں باپ پر فٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے ماں باپ چلے جانے پر رونا آتا ہے، فراق جدائی پر رونا آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس بات پر رونے کی ضرورت ہے کہ میری دعاؤں کے دروازوں سے میں محروم ہو گیا۔ وہ ہماری دعاؤں کے دروازے تھے، لہذا ہے ان کی قدر کر لیجیے، ان سے دعائیں لے لیجیے۔ کیوں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی ماں سے کہا تھا اماں جان میں آپ کے پاؤں نہیں دبا رہا ہوں، میں اپنی جنت چاٹ رہا ہوں۔ الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ یہ گنہگار جو بتائے اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جا کے اچھے سے جا کے
اگر ہم کسی گناہ میں ہیں اللہ ہمیں نکال دے. گناہ سے بچانے والی ذات بھی اللہ ہی کی. اللہ ہم سب کو گناہوں کی پکی نفرت عطا فرمائے, گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ غفار بھی ہے, ستار بھی ہے. اس کی ستاری کی شان دیکھیے نا. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی ریل اگر دماغ میں گھمائے گا تو پتہ چل جائے گا. بس اتنا کر لینا کافی ہے اللہ تعالیٰ کی شان ستاری کو کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میرے گناہ کتنے زیادہ ہیں اور کیا کیا ہے, ہر انسان اس کو بخوبی جانتا ہے. اس رب کی ستاری یہ ہے کہ آج لوگ دعاؤں کی ہم سے درخواست کر رہے ہیں, لوگ ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں. یہ گیٹ اپ مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے ہو سکتا ہے, یہ جبہ قبہ یا امامہ, اس سے ہم مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, خالق کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ دلوں کا حال جاننے والے, اللہ گناہوں کی پوری لسٹ بندے کی جاننے والے ہیں کہ کون کتنا پانی میں ہے اور کون کتنا میرا نافرمان ہے. اللہ اس کو بخوبی جانتے. اس کی ستاری کی چادر ہے. یہ تو لوگ مصافحہ کر رہے ہیں, دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہیں. اگر فائل کھل گئی نا تو مصافحہ تو دور کی بات, تھوکنا بھی گوارا نہیں ہوگا. مصافحہ تو بہت دور کی بات ہے, دعا کی درخواست تو بہت دور کی بات ہے, کوئی نظر ملانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, غفاری کا معاملہ فرمائے, ستاری کا معاملہ فرمائے. تو یہ رات توبہ کی رات ہے, بڑی بابرکت رات ہے. زیادہ سے زیادہ انفرادی عبادت کا اہتمام کیجئے. زیادہ لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے, بس اس بات پر زور دیا جائے گا کہ جانے کے بعد کچھ حد تک انفرادی عبادت آپ ضرور کریں. ہر عبادت کو تھوڑا تھوڑا حصہ ضرور دیں تاکہ ہر عبادت گواہ بن سکے کہ شب برأت میں اس بندے نے نفل بھی پڑھی تھی اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھی تھی, صلاۃ التوبہ بھی پڑھی تھی, تلاوت بھی کی تھی, صدقہ بھی کیا تھا اور ذکر و اذکار بھی کیا تھا. اور بڑی سعادت کی بات ہے, برکت بالائے برکت کہ آج شب برأت بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. کتنی ساری برکتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں. ایسی راتیں زندگی میں بار بار نہیں ملتی ہیں. ایسی راتیں سالوں میں ایک بار آتی ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہوں, شب جمعہ بھی ہے, شب برأت بھی ہے. اس لیے ہر عبادت کو اچھا خاصا حصہ تنہائی میں گھر میں جا کر دیجیے. گھر میں عبادت کرنے کا ایک فائدہ بچوں کی تربیت بھی ہے. اس سے بچوں کی بہت تربیت ہوگی. تربیت ایسا کر, ایسا کر, ایسا کر. بھائی ابا اور اماں آپ خود کیجئے, آپ کرنے لگیں گے بچہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ کرنے کے کام. ہونا یہ چاہیے کہ ابا ایک الگ کمرے میں عبادت کر رہا ہو, اماں ایک الگ کونے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہو. بچہ یہ منظر دیکھے گا تو آپ بتائیے اس کے دل پر کیا ہوگا, اس کی کوری سلیٹ کیا میسج اخذ کرے گی, وہ کیا پیغام لے گا کہ یہ کتنی اچھی بات, یہ چیز اس کی زندگی میں آئے گی. ماشاءاللہ بڑی مبارکبادی ہے کہ الحمدللہ ابھی ان بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کا آغاز کیا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ ہمارا اس مسجد کا مدرسہ تعلیم الدین یہ سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور ایسے موقع پر مدرسے کا ذکر خیر آئے اور ہمارے سابق امام صاحب کا ذکر خیر نہ آئے, رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے, ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے, ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. اور بڑی حضرت کی بستی کے لیے بڑی فکریں تھی. جب بھی یہ عاجز آتا تھا مجھے تنہائی میں مجمع میں بتاتے رہتے تھے کہ یہاں ہمارے یہاں یہ کمزوری ہو رہی ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کے لیے دعا کرو. بڑے مچلتے تھے بیچارے. امت کا بڑا حضرت کو درد تھا کہ اس تعلق سے تو بات کر, اس تعلق سے دعا کر. مجھے اکثر اس طرح بتاتے تھے. بڑی اللہ والی شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے, اور جو ہمارے بڑے اور اکابر اور ماں باپ ہیں اللہ ان کی قدردانی نصیب فرمائے, ان سے دعا لینے والا بنائے. یہ مدارس دین کے قلعے ہیں. اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجو. اپنے ایمان نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کورونا ہمارا بہت کچھ لٹ گیا, لٹ کے لے گیا.
اس کورونا کے حالات کے بعد دنیا بھر کا تو پتہ نہیں، ہمارے ملک بھر میں مدارس دینیہ میں بہت زیادہ کمی آ گئی. بچے پڑھنے نہیں آ رہے، ماں باپ پڑھنے نہیں بھیج رہے، دین سے دن بدن دوری ہوتی جا رہی. اسکول پڑھائیے، ایجوکیشن دیجیے، مسٹ امپورٹنٹ، بہت ضروری، ایجوکیشن بہت ضروری. لیکن ایسا ایجوکیشن، ایسی جگہ پر ایجوکیشن جہاں ہماری نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، ایسے ایجوکیشن کو ہم لات مارتے نہیں چاہیے. یہ ایجوکیشن، ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ایک بہت اہم پیغام میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں لگے ہوئے ہیں، آپ مدرسے میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. آج کے اس دور میں دو محنتیں مضبوط کر لیجیے. اپنی نسلوں کو، اپنے نیچے والوں کو، اپنے دیندار بھائیوں میں یہ دو محنتیں عام کر دیجیے. نمبر ایک، ایمان اور عقیدہ پلا دیجیے. میرے لفظ پر توجہ فرمائے، پلا دیجیے، پڑھا دیجیے نہیں بول رہا ہوں، پلا دیجیے. پڑھانے میں تو پڑھ کے پوچھتے لوگ مولانا عقائد کی کون سی کتاب پڑھا ہے، پڑھانے میں تو ہم پڑھ کے گزر جائیں. اتنا بولیے کہ وہ عقیدہ بچے کے دل دماغ میں اتر جائے، نکالے نہ نکلے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں ہم کو دعا سکھائی، انی اسألک اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. یا اللہ ایسا ایمان دو جو دل میں اتر جائے، نکالے نہ نکلے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایمان میرے اندر سے نکال سکے. ایسا ایمان دیجیے. تو ایمان اور عقیدہ پلا دیجیے. باطل طاقتیں باہر گھوم رہی ہیں، ایمان کا چہرہ اور مکھوٹا بنا کر گھوم رہی ہے عقیدہ لوٹنے کے لیے. اس لیے ایمان اور عقیدہ، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، آپ مکتب میں ہو، دعوت کی محنت میں ہو، یہ دونوں چیزیں پلا دیجیے. دوسرا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلا دیجیے کہ یہ محبت میرے دل سے کوئی نکال نہ سکے. نہ ایمان نکال سکے، نہ عقیدہ نکال سکے، نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت. یہ چاروں چیزیں اپنی نسلوں کو پلا دیجیے. اس نازک دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ ابھی جو اوپر بات آئی کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ان ماں باپ نے ان بچوں کی دینی تربیت کی کبھی فکر ہی نہیں. ایجوکیشن، وہ ایجوکیشن دنیا میں رہنے کا، پیسہ کمانے کا، پیٹ کا انتظام کیسے کرنے کا یہ سکھا دے گا، لیکن وہ ایجوکیشن یہ نہیں سکھائے گا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید سکھائے گا. یہ معصوم بچے جب حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، وہ قرآن مجید ہمیں سکھائے گا. قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہے، یہ ایجوکیشن میں نہیں ملے گا. کچھ چیزیں ہر جگہ کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھی ضرورت اور اس کی بھی ضرورت. کس کی ضرورت زیادہ ہے وہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. تو بچوں کی تربیت اور تعلیم کی فکر مدرسے میں بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کے ماں باپ کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجا، ٹیوشن بھیجا اور مدرسہ بھیجا اور تینوں جگہ کی فیس پے کر دی تو سمجھ گئے کہ ہم نے بچے کا حق ادا کر دیا. نہیں، بالکل غلط. ماں باپ تربیت کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس کی فکر کریں. یہ مدارس تعلیم بھی دیتے ہیں اور تربیت کی بھی فکر اور اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور قرآن مجید پورا کے پورا قرآن مجید ان کے سینے میں اتر جاتا ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ ذرا تصور کریں، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن جو اس راہ کا راہی ہے، جس نے مدرسے میں حفظ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک استاد کتنی محنت سے معصوم کلیوں کو بناتا ہے اور پورا 6666 آیتیں کیسے ان کے دل میں اتاری جاتی ہے. وہ ایک پڑھانے والا ہی جانتا ہے. خونے جگر پلاتا ہے وہ اپنے بچوں کو. اور قسم کھا کر مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ دین کا خادم، وہ قرآن مجید پڑھانے والے مولوی صاحب اپنی سگی اولاد پر جتنا دھیان، جتنی محنت نہیں کرتے، اس سے زیادہ ان نسلوں پر وہ کرتے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں.
حفظ کلاس میں آپ دارالعلوموں میں چلے جائیں، صبح 4 بجے سے مدرسہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ لحاف نہیں ہے؟ کیا ان کے آرام کے تقاضے نہیں ہیں؟ وہ سب قربان کر کے پوری زندگی آپ مدارس میں چلے جائیں، میں تو کہتا ہوں ان علماء کا ہاتھ چوم لیجئے جنہوں نے 35-50 سال اللہ کے کلام کی خدمت میں نکال دیے، کنٹینیو 50 سال سے صبح 4 بجے اٹھ کر معصوم بچوں کا سبق سنتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا قربانی دی جا رہی ہے۔ اللہ کا کلام سکھایا جا رہا ہے، صحیح پیغام امت کا، انسانیت کا صحیح پیغام سکھایا جا رہا ہے۔ ہم غیر کا کیا شکوہ کریں کہ غیر یہ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، خود مسلمان کو ہی پتہ نہیں ہے کہ مدرسے میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ بڑی قربانی والی بات ہے۔ یہ معصوم بچے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ قرآن مجید کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس حفاظت قرآنی پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ واقعے سے پہلے میرا سوال سنیے۔ ایک بچہ پورا حافظ قرآن مجید ہے، اگر اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، سوال ہے میرا کہ بیٹا یہ قرآن مجید یہاں سے دیکھ کر پڑھیے، پورا حافظ ہے وہ، اور اس کو کہا جائے کہ دیکھ کر پڑھو، اور وہ کہہ دے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر، پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں تو آپ کو یقین آئے گا کہ ہے۔ اس وقت اس واقعے کا ایک پیغام اور مورال اور سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ابھی حالات بہت سخت ہیں، لیکن پھر بھی بسا غنیمت ہے، اگر اس کی بھی ہم نے قدر نہیں کی، اللہ حفاظت فرمائے کہ اس سے سخت حالات آ سکتے ہیں، اس سے بھی سخت آ سکتے ہیں جو ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی تعلیم کے لیے مسائل کھڑے کر دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ دن اللہ نہ لائے، ہماری نسلوں کی بھی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت رشیا تشریف لے گئے تھے۔ رشیا میں ایک دور وہ تھا کہ قرآن شریف رکھنا جرم تھا، جس کے پاس قرآن شریف مل جائے گا وہ جیل جائے گا، اور قرآن شریف پڑھانے والا یا پڑھنے والا مل گیا وہ بھی جیل جائے گا۔ کیا ابھی یہ حالات ہے ہمارے ملک میں؟ ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، مدارس کا، مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے، بچوں کو بھیجنے کے لیے ہم تیار نہیں، 10 قدم پر مدرسہ ہے لیکن نہیں بھیجنے کے لیے تیار۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سخت رشیا والے حالات آ جائیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو قرآن شریف رکھنا جرم، پڑھانا جرم، پڑھنا جرم، اور اندازہ لگائیے علماء کی خدمت کا، مخلص خدام دین، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے، ہمارے پہرے دار حفاظت کریں گے۔ تو اس زمانے کے جو علماء تھے پڑھانے والے مدرسے کے، انہوں نے سب جگہوں پر انڈر گراؤنڈ مدرسے بنا لیے کہ کسی کو دکھے ہی نہیں، اندر مدرسے کے مدرسے چل رہے ہیں۔ آج بھی وہ انڈر گراؤنڈ مدرسے حضرت فرماتے ہم نے دیکھے، وہ زمین کے اندر تہہ خانوں میں مدرسے بن گئے، لیکن حکومت کی نگاہ اس دور میں وہاں پر بھی پہنچ گئی۔ پھر علماء اور خدام دین پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ حفاظت چلتی رہے گی۔ تو ان علماء نے ایک ترتیب یہ بنائی کہ مثلا ایک عالم صاحب، ایک حافظ صاحب جو بچوں کو قرآن مجید حفظ پڑھاتے ہیں، انہوں نے ایک ٹیلرنگ کی دکان کھولی اور 4 بچوں کو اپنا ہیلپر شو کرا دیا کہ یہ کپڑے سلنے والے بچے لوگ ہیں، یہ میرے ہیلپر ہیں، یہ دکان چلا رہے ہیں۔ شو یہ ہو رہا ہے کہ یہ 4 درزی اور ٹیلر بن رہے ہیں، اور وہ استاد ٹیلرنگ کی دکان میں قرآن مجید کی ایک آیت 10 بار پڑھتے تھے، 20 بار پڑھتے تھے، بچہ 100 بار، 50 بار، 200 بار پڑھتا تھا اور وہ آیت کا حافظ ہو جاتا تھا۔ اس طرح ٹیلرنگ کی دکان میں پورا قرآن مجید اس طرح بچوں کو یاد کرایا گیا۔ یہ ٹیلرنگ کی تو ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری دکانیں الگ الگ مولانا لوگوں نے بنائی اور اس طرح بچوں کو حافظ بنایا۔
حضرت فرماتے ہیں کہ انہی میں سے ہم نے امتحان لیا، ایک بچے کو کہا کہ یہاں سے قرآن مجید پڑھیے، وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ ان کے وہاں کے مولوی صاحب اور عالم صاحب کہہ رہے ہیں حضرت یہ نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، اس نے کبھی زندگی میں پہلے قرآن مجید پڑھنے میں دیکھا ہی نہیں ہے، بس اس نے اسی طرح حفظ کیا۔ آپ ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھیے، یہ آگے پورا سنا دے گا، لیکن دیکھ کر آپ پڑھنے بولیں گے نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ کی حفاظت کا وعدہ، اس وعدے کا مظہر اور اس کی عملی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس کی حفاظت اس طرح بھی کرتے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے۔ بہرحال آج کی بڑی مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے، سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ کل جمعہ کا مبارک دن ہے، 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ رکھے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھے تو کوئی گناہ کی بات یا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ بتاؤں کہ عام دنوں میں، کل کا چھوڑ کر عام دنوں میں صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا، اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ صرف جمعہ کا روزہ، اس کے ساتھ جمعرات ملاؤ یا سنیچر ملاؤ، ایک روزہ ملا کر رکھو، ایک اکیلا روزہ مت رکھو۔ اب کل جمعہ ہے، یہ تو فضیلت والا ہے، مستحب درجے کا ہے، تو اکیلا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر شکل یہ ہوتی کہ 13، 14، 15 تینوں دن کا روزہ رکھ لیا جاتا، تو ایام 20 کے، یہ چاند کی تاریخ کے 3 دنوں کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جاتا۔ بہرحال ہو سکے تو کل روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں، اور جمعہ کی بڑی مبارک رات ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو ہماری مائیں بہنیں نماز نہ پڑھنے کی حالت میں ہوتی ہے، تو بہت ساری جگہوں سے یہ خبر آتی ہے کہ وہ مایوس ہو کر سو جاتی ہے کہ اب ہم کیا عبادت، ان کے لیے بھی بہت سارے راستے کھلے ہیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اور سب سے زیادہ حصہ دعا کو دیں، سب سے زیادہ۔ ہر ایک کو معلوم ہے نا میرے کیا پرابلم ہے، ایسا سوچو کہ میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے، میں اس کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں، اور ایسا موجود ہے جو حل کر سکتا ہے، میری پریشانیاں حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، میں اس کو بول رہا ہوں، پھر دیکھیے دل کھل جائے گا، زبان چل پڑے گی، اللہ سے باتیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا تو ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اس رات میں صبح تک چلتے رہیں گے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، لیکن آج کی رات رحمت خداوندی جوش میں۔ جب سیل لگتی ہے نا تو بازار میں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بھائی سیل لگا ہے، جمعہ بازار ہے، شنیوار بازار ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے، تو آج سیل لگی ہوئی ہے، مغفرت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے اپنے گناہوں کو سوچیں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے توبہ کی مثال وضو کی طرح ہے، کوئی وضو کرنا اس لیے کبھی نہیں چھوڑتا ہے کہ وضو تو بعد میں ٹوٹ جائے گا، ارے بھائی ٹوٹ جائے گا تو پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹے گا تو پھر کر لیں گے، توبہ بھی مرتے دم تک کرتے رہوں گا، پھر ٹوٹے گی تو پھر کروں گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے، لیکن موت کا وقت چھپا دیا ہے، اس لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کا اہتمام۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لیغفر لک اللہ، آپ کے لیے گناہ کا تصور نہیں ہے، گناہ کا لفظ نہیں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ تو توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کروں گا تاکہ اس واقعے کے ذریعے ہمیں توبہ اور اللہ سے مانگنے کا ایک ذوق اور شوق پیدا ہو۔ چاہے میں کتنا ہی بڑا گنہگار ہوں، یہ تصور رکھیے کہ میرے بہت گناہ ہیں، بہت گناہ ہیں، مجھ سے بڑا شاید کوئی، شاید نہیں، یقینی کوئی پاپی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کی رحمت، اس کی عطا، اس کی بخشش اس سے زیادہ بڑی ہے، میرے گناہ تو کیا ہے اس کی رحمت کے مقابلے میں۔ اس تصور کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ واقعہ یہ ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑے مالدار آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی لڑکا تھا۔ اب ایسا مال بیٹھا بٹھایا لڈو ہاتھ میں آ جائے تو آج کل کی نوجوان اولاد کیا کرتی ہے وہی اس نے کیا، کیا شراب، کیا کباب،
کون سی ظاہری لذت جو اس نے نہ چھوڑی ہو، سب جگہ اپنے مال کی، اپنے باپ کی اس مال کو اس نے لگایا اور اڑایا، گناہوں کے نشے میں لت ہو گیا، لت پت ہو گیا۔ لیکن اس کی ماں بڑی نیک تھی، اور اس زمانے کے بزرگ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں وہ ماں جایا کرتی تھی۔ اللہ والوں کی مجلس میں جانا، دینی مجلس میں جانا، اس کے اندر ہمیں اب طبیعت ختم ہو گئی، طبیعت لگتی نہیں ہے کہ ہم مجلس میں جائیں، اپنے ایمان کی چارجنگ کریں، دین کی کچھ بات سنیں۔ بس پیسہ اور یہ اور وہ، ان سب چیزوں نے ہمیں دیوانہ کر دیا۔ یہ ایمان کی چارجنگ ہے۔ بہرحال ماں نے اس بچے سے کہا تو بس دن بھر عیاشی کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، پیسے اڑاتا ہے، میں اکثر اللہ والے بزرگ ہے حسن بصری، ان کی مجلس میں جاتی ہوں، کبھی تو بھی چل، دل پلٹے گا۔ اللہ والوں کی مجلس میں جانے سے دل کی دنیا بدلتی ہے، ان کی ایک نظر دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ کیا لمبا واقعہ سنائیں، بس ایک نظر بھی کام کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے العین حق۔ اس کا ایک مطلب تو مشہور مطلب یہ ہے کہ بری نظر لگ جاتی ہے، تو بولتے ہیں نا نظر لگ گئی، پھر چاروں قل پڑھے، بسم اللہ، اس کے جو اذکار ہیں مسنون وہ پڑھنا چاہیے۔ تو جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے بری نظر لگتی ہے، اس میں العین السو نہیں ہے کہ بری نظر حق ہے، مطلق نظر حق ہے، تو جیسے بری نظر لگتی ہے ایسے اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ اللہ والوں کی نظر لگ گئی، دل کی دنیا بدل گئی، دل کا بیڑا پار ہو گیا۔ مشہور شاعر کا لمبا واقعہ، میں اس میں سے ایک جز نکال کر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جگر مراد آبادی آئے تھے، ان کو شراب کی عادت تھی، اور یہ بول کر آئے تھے کہ ان کی مجلس میں اس شرط پر چلوں گا کہ وہاں مجھے پینے دیا جائے، پانی نہیں، وہی مجھے وہاں بھی پینے دیا جائے تو چلوں گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ہمیں بھی وہ فراست نصیب فرمائے، ہم تو ہکال دیں گے کہ ایسی جگہ پر تو آ کر شراب پینے کی بات کرتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، لیکن ہماری جو خانقاہ ہے وہ پبلک پلیس ہے، وہاں آپ نہیں پی سکتے، آپ میرے گھر کے مہمان ہیں۔ شرابی کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں کہ آپ میرے گھر پہ رہیں گے۔ اب وہ جگر مراد آبادی جیسے ہی تشریف لائے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے نظریں چار ہوتی ہے، بس ایک نظر ملی، بول کر کیا آئے تھے کہ شراب پیوں گا وہاں آ کر، اجازت دو تو آتا ہوں۔ جیسے بیڑی والا بولتا ہے نا جہاں بھی جاؤں گا، رمضان میں بھی لوگ بولتے ہیں مولانا بیڑی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بیڑی پینے کا ہے، بیڑی کے لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بھی پوچھ رہے ہیں لوگ، ہم کو تو ہنسی آ رہے، پوچھنے والے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بیڑی کے لیے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کس ضمیر سے اور کس زبان سے سوال کرتے ہیں ہم؟ بہرحال وہ بول کر آئے تھے کہ پینے دیں گے تو آؤں گا۔ اب تشریف لائے، پہلی نظریں چار ہوئی، بول کر آئے تھے پینے دینا، نظریں چار ہوئی، اور حضرت کو بولتے ہیں حضرت میرے لیے 4 دعا کر دو۔ دل کی دنیا بدلنے کا ایک وقت آتا ہے، اس وقت پر اللہ حالات بدل دیتے ہیں، دل کی پوری دنیا بدل جاتی ہے، سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ نظر ملتے ہی کہتے ہیں حضرت میرے لیے 4 دعا کر دو۔ نمبر 1، حضرت یہ شراب کی لت مجھ سے چھوٹ جائے، اس کی دعا کر دو۔ نمبر 2، حضرت میرے چہرے پر سنت آ جائے، اس کی دعا کر دو۔ نمبر 3، حضرت مجھے مکہ مدینہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کی دعا کر دو۔ حضرت چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اس کی دعا کر دو۔ نظر 4 ہوئی، یہ 4 دعا کرائے۔ کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 3 دعا کی قبولیت زندگی میں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ چکے ہیں، مغفرت کا معاملہ آخرت کا ہے۔ وہ 3 دعائیں حضرت نے کی، 4 دعائیں کی، 3 دعا کی قبولیت ہم نے دیکھی۔ اور وہی جگر مراد آبادی ایک زمانے میں پکے شرابی بولتے تھے وہ خود، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا، ایسے کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے پکچر کی، گانے کی، پھر وہ مسلمان ہو جائے، سچی توبہ کر لیں، تو لوگ ان کو دیکھنے جاتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا آپ کی حالت ہو گئی، یہ چینجنگ کیسے آ گئی؟
وہ فرماتے تھے میرا کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا حضرت حسن بصری کے زمانے کا کہ وہ ماں مجلس میں جاتی تھی، بیٹا آنے کو تیار نہیں تھا، وہ گناہوں کی لت میں مبتلا تھا، ماں نے بہت سمجھایا، نہیں آیا نہیں آیا۔ جب ایسی بیماری، ایسی گناہوں کی جب چاٹ لگ جاتی ہے، اللہ کی پکڑ بعض مرتبہ دنیا میں بھی آ جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے۔ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بعض حالات ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ سب لت اور سب نشے چھوٹ گئے، بستر کو لگ گیا، حالات اتنے خراب ہونے لگے کہ موت نظر آنے لگی، اور اتنے خراب ہو گئے کہ اب بولتا ہے اماں جان مجھے توبہ کرنی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ حسن بصری کے پاس چل سکوں، آپ ان کو جا کر کہیے، اللہ کا واسطہ دے کر کہیے کہ وہ آئے اور مجھے توبہ کرائے، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں سچی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں دوڑے دوڑے حسن بصری کے پاس جاتی ہے رحمہ اللہ، حضرت کرم کر دیجئے، میرے بچہ آخری وقت آخری سانسیں لے رہا ہے، چلیے ذرا اس کو توبہ کرا دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع بیان سننے کے لیے، سبق سننے کے لیے آیا ہے، میں حدیث پڑھانے والا ہوں، ان کو چھوڑ کر میں آپ کے بچے کے پاس نہیں چل سکتا ہوں۔ انہوں نے معذرت کر دی کہ میں نہیں آ سکتا۔ ماں نے جا کر اس نوجوان کو یہ بات سنائی کہ حضرت تو معذرت کر رہے ہیں، تیری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، تو پہلے بھی نہیں چلا اور آج بھی محروم رہا۔ ماں کا یہ جملہ دل پر ایسا چوٹ کر گیا، ایسا چوٹ کر گیا کہ وہ نوجوان اندر اندر اپنے رب سے بات شروع کر دیتا ہے، میرے پیارے مہربان رب، میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، بڑا نافرمان ہوں، کوئی گناہ میں نے نہیں چھوڑا ہے، یا اللہ آج توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پیارے اللہ، آپ معاف کر دینے میں حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، آپ معاف کر دینے میں اللہ والے اس بزرگ کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو میرے بھی رب ہیں۔ پیارے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجیے۔ یہ بولنے کے بعد مرنے سے پہلے اس نے اپنی ماں سے دو باتیں کہی، اماں جان میری دو وصیتیں یاد رکھیے، میری محرومی قسمت پر میں کیا روؤں کہ میں توبہ کے لیے حضرت کے پاس نہ جا سکا، حضرت بھی نہ آ سکے، میری دو وصیتیں یاد رکھیے۔ اماں جان میری چند آخری سانسیں ہیں، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے پبلک قبرستان میں دفن مت کرنا، مجمع میں قبرستان میں دفن مت کرنا۔ نمبر دو، اماں جان جیسے جنازے کو تختے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں نا، مت لے جانا، میرے گلے میں ایک رسی اور ایک اوڑھنی ڈال کر کھینچ کر لے جانا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کے نافرمان اس طرح جایا کرتے ہیں، اور اگر مجھے اس قبرستان میں، پبلک کے قبرستان میں دفن کیا گیا، میں اتنا بڑا پاپی ہوں کہ میرے عذاب سے قریب والوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے مجھے کسی جگہ گھسیٹ کر کسی جگہ ڈانٹ دینا، اندر ڈال دینا، قبرستان میں مت لے جانا، ورنہ دوسرے مردوں کو بھی میری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ یہ دو وصیتیں کر کر اس کی روح پرواز ہو گئی، وہ اللہ کے یہاں پہنچ گیا۔ ماں بیچاری روتی رہی، اکیلی ماں تھی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ ماں نے اس کے دوستوں سے کہا کہ دیکھو اب اس کا کیا آخری کام کرنا ہے، کفن دفن کرنا ہے، میں تو کمزور اور بوڑھی ماں ہوں، آپ لوگ جو چاہیں وہ اس میں سے کر لو۔ اب سوال یہ ہوا کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے، تو کہا تم ہی میں سے کوئی پڑھا دینا، ہم کیا کریں۔ یہ بات چل رہی تھی۔ اب اسی دوران ماں کی ممتا پھر جوش میں آئی کہ چلو ابھی بھی ایک چانس ہے۔ ماں کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ابھی پھر ماں کی ممتا جوش میں آئی، پھر حسن بصری کے پاس دوڑی، حضرت انتقال ہو گیا، ذرا چل کر نماز تو پڑھا دیجئے، نماز جنازہ تو پڑھا دیجئے، میرے بچے پر اتنا تو رحم کر دیجئے، ذرا نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت نے پھر معذرت کی اور کہا کہ جس بندے نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، میں اس کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ معذرت کر دی۔ ماں بیچاری حسرت اور مایوس ہو کر واپس آتی ہے،
اور سب سے معذرت کر دیتی ہے کہ آپ ہی لوگ نماز پڑھا لو. تھوڑی دیر بعد ابھی جنازے کی تیاری شروع ہو رہی تھی, حضرت دوڑے دوڑے تشریف لائے, گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا, آپ کیوں واپس آئے؟ کہا اماں تمہارے جانے کے بعد تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی اور اللہ نے مجھے یہ خواب میں یہ بات بتائی کہ جاؤ حسن, میرے اس ولی کا نماز جنازہ تم کو پڑھانا پڑے گا, وہ میرا ولی بندہ ہے, صرف مسلمان اور مومن نہیں, وہ میرا ولی بندہ ہے, وہ مرنے سے پہلے ایسی پکی توبہ کر گیا ہے کہ میں نے اس کو مقام ولایت دے دیا ہے, آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانی پڑے گی. میں اللہ کے اس حکم پر اپنے اس خواب کو شرمندے تعبیر کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. میں آپ کے بیٹے کی نماز جنازہ اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے, اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. تو ذرا اس واقعے سے تصور کیجئے, اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنے مہربان ہیں, زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. تو پھر ہم اللہ سے ٹوٹ کر کیوں نہ مانگے؟ تو آئیے اللہ سے مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور امت انسانیت ہمارے ملک کے لیے, ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کے لیے مانگیے. پھر ایک مرتبہ کہوں گا, انفرادی عبادت کا گھروں میں خوب اہتمام کیجئے, مسلوں پر لگ جائیے, ماں و بہنوں کا الگ نظام ہو, گھر میں ہر فرد تھوڑا تھوڑا عبادت کو وقت دے, اس کا خوب اہتمام کیجئے. اور سب سے آخری بات, ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ چوراہوں پر, چائے کی لاریوں پر ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. نیکی برباد, گناہ لازم نہ ہو جائے. اگر اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سو جاؤ, لیکن جاگ کر ادھر ادھر گھومیں گے, دوسروں کو پریشان کریں گے, اسلام کو بدنام کریں گے, یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ اتنی بڑی رات میں بھی ہمیں گناہ کے بغیر چین نہیں آ رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چونکہ جمعہ کی مبارک رات بھی ہے تو پہلے ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے یا تک القاب آپ کو سناتے ہیں. تو یہ مجمع جی میں درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, وہ آپ کو سنائے جائیں گے. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ الرحمن یا اللہ پڑھیں گے تو آپ سب بھی یا اللہ بولنا, اس تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دو. تو پہلے درود شریف پڑھتے ہیں. الف نے کہا احمد آ گئے, امی آ گئے, اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. با نے کہا بشیر آ گئے, تا نے کہا تنویر آ گئے, ثا نے کہا ثاقب آ گئے, جیم نے کہا جمیل آ گئے, جواد آ گئے, ہا نے کہا حکیم آ گئے, حافظ آ گئے, حجازی آ گئے, خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے, دال نے کہا داعین الی اللہ باذنہ آ گئے, ذال نے کہا ذکی آ گئے, را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے, زا نے کہا زائر آ گئے, سین نے کہا سید آ گئے, سراج آ گئے, شین نے کہا شفیع آ گئے, شہید آ گئے, صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے, ضاد نے کہا ضامن آ گئے, طا نے کہا طیب آ گئے, طاہر آ گئے, طٰہٰ آ گئے, ظا نے کہا ظاہر آ گئے, عین نے کہا عبداللہ آ گئے, عزیز آ گئے, عادل آ گئے, غین نے کہا غیور آ گئے, فا نے کہا فائق آ گئے, قاف نے کہا قاری آ گئے, قاسم آ گئے, کاف نے کہا کافل آ گئے, لام نے کہا لائق آ گئے, میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے, محمود آ گئے, مزمل آ گئے, مدثر آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, نون نے کہا نذیر آ گئے, واو نے کہا وکیل آ گئے, ہا نے کہا ہاشمی آ گئے, حمزہ نے کہا آخری آ گئے, رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے, یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اب دعا ہوگی, دعا کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جائیں گے, اسی ترتیب سے آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان ربي العلي العلى الوهاب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار وقنا ربنا عذاب النار وقنا ربنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله الباري يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكيم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدي يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله 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 یا اللہ یا اللہ. میرے مہربان پروردگار
یا اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ ستار العیوب ہیں، آپ سات و آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک ہیں، آپ کے پاس دنیا کی تمام چیزوں کی قدرت ہے۔ یا اللہ آپ کے خزانے بہت بڑے ہیں، یا اللہ بہت بڑے بڑے پاپی اور مجرم آپ سے معافی مانگنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اس مبارک رات میں معافی کی خیرات عنایت فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ آپ کی ستاری ہے، آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا لیا ہے اللہ، آپ بڑے مہربان ہیں۔ یا اللہ یہ آج لوگ ہم سے مصافحہ کر لیتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کر لیتے ہیں، یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یا اللہ اگر آپ نے یہ ستاری کی چادر ہٹا لی، لوگ ہمیں ٹوٹنا بھی گوارا نہیں کریں۔ یا اللہ ستاری فرما دی ہے تو معاف بھی فرما دیجیے، غفاری کا معاملہ فرما دیجیے، گناہوں سے نجات عطا فرما دیجیے، گناہوں سے جان چھڑا دیجیے، گناہوں کی نفرت عطا فرما دیجیے، جس طرح آپ نے پاخانے اور نجاست کی نفرت عطا فرمائی ہے، گناہوں کی نفرت عطا فرما دیجیے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے، امن چین سکون اور عافیت نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما دیجیے، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے مدارس دینیہ کی، مکاتب دینیہ کی، دعوت کی، محنت کی، خانقاہی نظام کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ باطل طاقتوں کے نشانوں پر ہمارے مدارس اور مخلص دین کے خدام لگے ہوئے ہیں، یا اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ آپ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، آپ کا حصار سب سے بڑا حصار ہے، یا اللہ اپنی حفاظت میں، اپنے حصار میں لے لیجئے، کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ مجمع معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، یا اللہ کوئی تو ایسا اس مجمع میں ضرور ہوگا جس کی آمین پر آپ کو بڑا پیار آئے گا، یا اللہ جس کی آمین آپ کو بڑا، اس آمین پر آپ کو بڑا پیار آئے گا، اس ایک آمین کے صدقے میں سب آمین کہنے والوں کو اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ معصوم بچے معافی مانگ رہے ہیں، معصوم بچے جنہوں نے آج اپنا قرآن مجید شروع کیا ہے، جن کے سینوں کو آپ نے اپنی کتاب مقدس کے لیے چنا ہے، وہ بھی آمین بول رہے ہیں۔ نوجوانوں کا گرم گرم خون آپ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ جن کے سفید بانوں سے آپ کو حیا آتی ہے وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ دور دراز بیٹھی مائیں بہنیں بھی آمین بول رہی ہیں، کسی کی آمین تو آپ کو بہت پسند آئے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، آپ بڑے مہربان ہیں۔ یا اللہ امت کا حال درست فرما دیجیے، امت کا حال درست فرما دیجیے، ہماری بھی اصلاح فرما دیجیے، دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، سینوں کو کینوں سے پاک فرما دیجیے، جو بھی بیمار ہے شفا نصیب فرما دیجیے، شفا کاملہ عطا فرما دیجیے، انتقال کر گئے قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ میں سے، خیش و اقارب میں سے، اکابر میں سے، اساتذہ کرام میں سے جو بھی حیات ہیں عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، جو انتقال کر چکے ہیں قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ اکابر، یا اللہ ان پر بھی رحم فرما دیجئے، انہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا، یا اللہ دین کی دو باتیں سکھائی، جنہوں نے بھی ہمیں دین سکھایا، علماء امت، علماء اسلام سب کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے، دینداری والی زندگی عطا فرما دیجیے، دیندار دکھنے سے زیادہ دیندار بنا دیجیے، یا اللہ سچا پکا مسلمان بنا دیجیے۔ یا اللہ ایک دن آئے گا لوگ ہمیں غسل دیں گے، اس دن کے آنے سے پہلے غسل توبہ نصیب فرما دیجیے۔ ایک دن آئے گا لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے لباس تقویٰ پہن لینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا کی تمام لذتوں کی طرف ہم گئے
کہیں ہمیں سکون نہ ملا، کہیں ہمیں چین نہ ملا۔ سکون اور چین تو آپ کی یاد میں ہے، آپ کی یاد کے روگ لگا دیجئے، سچا نمازی بنا دیجئے، پکا نمازی بنا دیجئے، چہروں کو سنتوں والا بنا دیجئے، ماؤں بہنوں کو پردے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی بارگاہ میں جھکا دیجئے اور ہمیں نیک بنا دیجئے، ایک بنا دیجئے۔ یا اللہ عزت کے بعد کی ذلت سے بچا لیجئے، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا لیجئے، علم آ جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے بچا لیجئے، ایمان مل جانے کے بعد کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ جب تک دنیا میں جینا مقدر ہے ایمان اسلام کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ جینا نصیب فرما دیجئے۔ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی طاقت کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے، اپنی طاقت یا اللہ بتا دیجئے۔ ایمان والوں کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں سب کی جائز حاجتیں، جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نیک نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں، دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں۔ یا اللہ جس نے جو بھی ہم سے امید لگائی ہے سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجتوں کو پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے۔ یا اللہ یہ مجمع اپنا اپنا دکھڑا آپ کو سنانا چاہتا ہے، آپ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ یا اللہ جس کی جو ضرورتیں ہیں پوری فرما دیجیے، روزیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، عافیت والی، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، اپنی رضا والی حلال روزی عطا فرما دیجیے، حرام لقمے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ گناہوں سے جان چھڑا دیجیے، مانگنا نہیں آتا ہے بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے قدردان ہیں۔ یا اللہ ہم نے بہت کمزور سی کیفیت کے ساتھ آپ سے بھیک مانگی ہے، ہم بہت کمزور ہیں، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، اپنے وسیع خزانے سے دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ بڑی مبارک رات میں یہ مجمع بھیک مانگ رہا ہے، شب برأت میں مانگ رہا ہے، شب جمعہ میں مانگ رہا ہے، بڑی نسبتوں کے ساتھ مانگ رہا ہے، قرآن مجید کے حفظ کے آغاز کی مجلس میں مانگ رہا ہے۔ کسی ایک نسبت کی لاج رکھ لیجئے، یہاں تو بڑی بہت ساری نسبتیں جمع ہیں۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے جتنے گھریلو مسائل ہیں سب کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجئے، حل فرما دیجئے۔ یا اللہ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کر لینے کی اور اس سے پہلے تقوی والا بن جانے کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی، مانگی جا رہی ہے، قیامت تک مانگی جاتی رہے گی، ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون۔ أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔